کچھ لڑکیاں کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر جنات کے اثرات ہو جایا کرتے ہیں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے کچھ مریض دیکھنے گیا تو وہاں پر 4 بہنیں تھیں، اور ان چاروں بہنوں کے اوپر جنات کے اثرات تھے، اور وہ جو جن تھا جس کے اثرات تھے وہ ان چاروں بہنوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا تھا، اور ان کے خواب میں آ کر ان کے ساتھ غلط کرتا تھا، اور ان کو گندے گندے خواب آتے تھے، اور چاروں کو ایک ساتھ آتے تھے۔ میں دیکھ کر خود پریشان تھا کہ میں جب دیکھتا تھا تو اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرتا تھا کہ میں نے جس مریض کو دیکھا تو اکثر و بیشتر 90% ایسا ہوتا تھا کہ وہ فیک ہوا کرتا تھا، اور وہ لڑکیاں صرف دھوکے بازی اور فراڈ کرتی تھیں۔ لیکن جہاں پر یہ فراڈ ہے وہاں پر یہ حقیقت بھی ہے کہ کہیں کہیں پر جنات وغیرہ کے اثرات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں اس کی زد میں آ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ تو وہ چاروں بہنیں، ان چاروں بہنوں کے اوپر وہ اثر اور وہ پوری طریقے سے ان کے ساتھ غلط کرنا اور ان کو غلط خواب آنا، جس سے ایک ساتھ ہی وہ چاروں لڑکیوں کی یہ تھنکنگ تھی۔ تو جب میں وہاں پر پہنچا میں نے دیکھا تو آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ مجھے دیکھ کر ہی وہاں پر دیکھیں جہاں کہیں پر فیک ہوتا ہے تو وہ عامل جو بھی ہوگا کرنے دھرنے والا وہ سمجھ لے گا کہ یہاں پر یہ فیک ہے اور یہ صرف ڈھونگ ہے، اور جہاں پر حقیقت ہوتا ہے وہاں پر عامل فوراً سمجھ لے گا کہ یہ لڑکیاں یا یہ مریض جھوٹ نہیں بول رہا ہے بلکہ بات سچ ہے۔ تو وہ حقیقتاً اثرات ہوئے کیسے؟ جب اس کی تحقیق کی، ان کو حاضر کیا، ان سے پوچھا، بات چیت کی، تو اس نے بتایا، وہ جو جن تھا اس نے بتایا کہ یہ چاروں لڑکیاں کیا کرتی تھیں کہ انہوں نے نہائی دھوئی، نہانے کے بعد کنگھے لے کے اوپر چھت پہ پہنچ گئیں، وہاں بال سلجھانا اور وہاں بہت زیادہ ہنسنا اور بولنا، یہ اس قسم کی حرکتیں کرتی تھیں۔ دیکھو جنات پہلے تو زمین پہ رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور تعداد بڑھنے لگی انسانوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو جنگلات کی طرف ہکا دیا، ان کو ادھر کہہ دیا کہ ادھر رہو، اور ان کو آسمان اور زمین کے درمیان ان کو حائل کر دیا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو۔ تو وہ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہواؤں میں بھی یہ رہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اچھے برے لوگ انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اچھے برے جن ان میں بھی ہوتے ہیں، اچھے برے جن بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ اچھا، یہ جو دیوانے عاشق ہو جاتے ہیں یہ اکثر و بیشتر آنکھوں پر یا بالوں پر زیادہ تر ہوا کرتے ہیں لڑکیوں کے۔ تو وہ لڑکیاں کیا کرتی تھیں کہ بالوں کو اپنے چھتی پر سلجھانا انہوں نے شروع کر دیا، تو وہ اثرات جنی اثرات ان لڑکیوں کے اوپر ہو گئے۔ چاروں لڑکیاں اس زد میں آ گئیں، اسی زمرے میں، تو وہ چاروں لڑکیوں کی حالت بگڑتی چلی گئی، ڈاؤن ہوتی چلی گئی۔ اچھا دیکھیے، یہ بیماری، دکھ، مصیبتیں یہ سب آتی تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن ہم کو اس میں اپنے احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ بے پردہ گھروں سے نہ نکلیں، چھتوں پہ نہ جائیں، اور بے پردہ کہیں پر بھی نہ جائیں، اپنے بالوں کی حفاظت کریں، ٹوٹے ہوئے بالوں کی بھی حفاظت کریں، جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں ان بالوں کو بھی وہ نہ پھینکیں، بلکہ اپنے آپ کی بہت زیادہ حفاظت کریں، اور انسانوں سے بھی، اور اللہ کے ڈر اور خوف کو جب دل میں پیدا کر کے، یہ بات میں نے ان سے بھی کہی کہ اگر تم اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتی اور تم چھت پہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتی، بالوں کو، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ چھت پہ کوئی لڑکی جا رہی ہے تو اگر وہاں بالوں کو کھول لیا یا چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے تو اس کے آس پاس جو مرد ہوتے ہیں تو ان کی بھی نگاہیں جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ کا خوف ہوتا ہے ایسا نہ کرتی تو انشاءاللہ یہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہم سارے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے بچنے کی، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے طور پر، کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورت پردے میں رہے، تو جب ہم اس سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اثرات سے بھی بچیوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے ہم پردے کا مکمل اہتمام کریں، جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے گھروں میں اس بات کی تنبیہ کریں کہ بھائی پردے کا مکمل نظام رہنا چاہیے، اہتمام رہنا چاہیے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ بہرحال اگر کسی کے اوپر کوئی اثرات یا کوئی معاملات ہیں تو پھر وہ چاروں قل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی آرام ملے گا۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔